سب سے پہلے آپ کو بتائیں جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 جج جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جسٹس امین الدین سے صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اویس یوسفزئی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ وزارت قانون کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز میں جسٹس سید اظہر حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان اور ارشد حسین شاہ شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا۔ ان کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر سمیت جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس شریک ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، لا افسران، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور احمد ججہ بھی تقریب میں شریک تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری تقریب میں شرکت نہ کی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے سبب آئینی عدالت کا جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر منالہ کے استعفے منظور کر لیے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر زرداری نے سپریم کورٹ کے ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر منالہ کے استعفے منظور کر لیے۔ ان دونوں ججوں نے گزشتہ روز استعفیٰ دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ یہ آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے دور میں انہوں نے اسی ایوان سے راتوں رات 52 بل منظور کیے۔ موجودہ حکومت نے تو ترمیم پاس کرنے میں کئی دن لگائے۔ حالیہ دہشت گردی پر بھی ان کی زبان سے مذمت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں۔ سب کا ماضی جانتا ہوں، اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے، 52 قوانین، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ یہ لوگ جو ہے ان کو سلیکٹیو امنیزیا ہے، یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں، اور آج جو ہے جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ سرحد پار سے آ کے ہمارے یہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے وفادار ہیں؟ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں؟ یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے۔ راولپنڈی میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتایا کہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم، اس کے اثرات اور ججوں کے استعفوں کے بعد مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ ایک عملی پروگرام طے کیا گیا ہے جو جلد اعلامیے کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین کا اجلاس تھا اور اس کے اندر جو 27ویں آئینی ترمیم، اس کے اثرات، جو جج صاحبان کے استعفے اور مستقبل کی حکمت عملی، اس کے حوالے سے گفتگو شنید ہوئی ہے اور غور و بحث ہوا ہے، اور اس پہ ایک ہم نے عملی پروگرام بھی طے کیا ہے، وہ جلدی اعلامیے میں سامنے آ جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو سیاسی جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ماہم قریشی کی رپورٹ دیکھیے۔
پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روکتے ہوئے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو سیاسی جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے میں درخواست گزار چارسدہ کے رہائشی جواد علی کے مطابق صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل، سرکاری ملازمین اور مشینری کا استعمال کرتی ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے۔ درخواست گزار کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال آئین کے آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے خلاف ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 1 سے زیادہ مرتبہ ڈی چوک اسلام آباد کی جانب احتجاج کیا تھا، جس میں سرکاری وسائل اور مشینری کا استعمال ہوا تھا۔ ماہم قریشی، جیو نیوز، پشاور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو انسانی مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی اور پناہ گاہیں قطعاً انسانی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں میں افغان حکومت کے ساتھ تعلقات میں مثبت روش اختیار کی، جس کا مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ ہماری فورسز افغان سرحد پر جنگ بندی کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ بندی جاری ہے یا نہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت میں موجود عناصر پاکستان میں افغان پالیسی پر اختلافات کی موجودگی کا غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ افغان طالبان پشتون قومیت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان سے زیادہ پشتون پاکستان میں آباد ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کو جائز قرار دینے کے فتوے دیے گئے۔ پاکستان نے افغانستان کو 2 طرفہ تجارت کے معاملے پر کافی زیادہ مراعات دی، تاہم افغان طالبان نے اپنے وعدے وفا نہ کیے۔ Among Afghan Taliban there are elements who do not want a confrontation with Pakistan, but there is a strong lobby. افغان طالبان کے اندر ایک لابی موجود ہے جو باہر سے پیسہ لے کر پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ افغانستان سے تجارت یا ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کے بعد ہی ممکن ہے۔ ٹی ٹی پی اور BLA ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں۔ پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کا نوٹس لیا ہے۔ 17 سے 21 نومبر تک مزید عدالتی سماعت ویانا میں ہوگی۔ بھارت کی عدم شرکت سماعت کو روک نہیں سکتی۔ ہماری جانب سے کرتارپور راہداری کھلی ہے۔ سکھ یاتری دیگر ممالک سے کرتارپور آ سکتے ہیں۔ بھارت اپنے شہریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ While India has decided to halt جہاں بھارت نے سنتاس کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت کے غیر جانبدار ماہرین کی سماعت میں شرکت نہیں کی، وہاں پاکستان نیک نیتی سے مسلسل اور مکمل طور پر اس کارروائی میں شریک ہو رہا ہے۔ غیر جانبدار ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی عدم شرکت سے عدالتی کارروائی نہیں رکے گی۔ going forward. ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا جوہری تجربات پر بیان دیکھا ہے، اس پر بھارتی پروپیگنڈا منفی اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے 28 مئی 1999 کو آخری ایٹمی تجربہ کیا تھا۔ بھارت کا نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی ریکارڈ اچھا نہیں۔ گزشتہ برس بھابھا نیوکلیئر ری ایکٹر سے چوری شدہ مواد بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ آزاد کشمیر کے آئندہ وزیر اعظم کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کیا گیا ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور کے بارے میں جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی کی اس رپورٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز حسین راٹھور مرحوم کے فرزند فیصل ممتاز راٹھور 11 اپریل 1978 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ کنٹرول لائن پر واقع آزاد کشمیر کے دور افتادہ ضلع حویلی سے تعلق رکھنے والے فیصل ممتاز راٹھور اپنے والد کی طرح عوام میں گھل مل جانے والے اور متوسط طبقے کی نمائندگی کرنے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران بھی
वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे। उनकी इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी में तकमील पजीर हुई, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो अमली सियासत में शरीक हुए। L17 हवेली कहूटा से पहली बार 2006 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम 2011 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के बाद वो पहली मरतबा मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। दूसरी बार 2021 के इंतखाबात में मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए और अपोजिशन का हिस्सा रहे। 2023 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद चौधरी अनवारुल हक की काबीना का हिस्सा और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के भी सरबराह रहे। अपनी मदर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर के बाएतमाद साथियों में उनका शुमार किया जाता है। अब देखना यह है कि चंद माह की हुकूमत में वो अवामी उमंगों पर किस हद तक पूरा उतर सकेंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब के 6 और मुआविन ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू और मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। विफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवर का कहना है कि पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी। अपने बयान में विफाकी वज़ीर ने कहा कि इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफ़र मज़ीद आसान होगा और खित्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 27वीं तरमीम अदलिया को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाएगी। आईनी अदालत के क़याम का जिक्र बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत में भी था। 27वीं तरमीम पर तनकीद मुखालिफत बराए मुखालिफत है। अदालती निज़ाम कमज़ोर होने की बातें करने वाले बदनीयती दिखा रहे हैं। एक मुजरिम ने कौम के 190 मिलियन पाउंड चुराए। मुजरिम के नारे और गुलगुबारे पर तवज्जो देने की बजाय सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंधी मज़ाहिया थिएटर प्ले पेश किया गया। खेल के डायरेक्टर और अदाकार अली गुल मल्लाह ने कहा कि मेले की रौनकें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। जी और जंग ग्रोव फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है, इसकी तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। आज 39 रोज़ा फेस्टिवल का 15वां दिन था और 15वें दिन सिंधी ज़बान का खेल हो जवालो पेश किया गया, जिसके डायरेक्टर हैं मिर्ज़ा निगार और मुल्क के मुमताज़ अदाकार अली गुल मल्ला। आज बड़ा हमें दाद मिला, हाल भी फुल था, यक मज़ा आया और पब्लिक ने आखिर में उठ के हमें हौसला दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है और जियो की खास करके मेहरबानी है भाई। तो भले हमें इतनी खुशी है और हम जैसे जो देहात में काम करने वाले वो आके सामने काम कर रहे हैं और पूरी वर्ल्ड में आप दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। पब्लिक का बेहद जो भरपूर उनकी पजीराई थी, उसकी वजह से हमारी तवानाई में बेइंतहा इजाफा हो गया और इतना हाउसफुल हुआ है कि हम खुद हैरान है कि लोग सीढ़ियों तक बैठे हुए थे। जहाँ मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़बानों में खेल पेश किए जा रहे हैं, तो वहीं जो मुल्क की दीगर ज़बानें हैं उनमें भी खेल पेश किए जा रहे हैं और यूँ इस फेस्टिवल की रौनकों में मजीद इजाफा हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा माहौलियात को ट्रैफिक वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की तरफ कोई नहीं देख रहा। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने करार दिया कि ऐसे लग रहा है कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया है। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करते हैं। एक इदारा आकर कहता है कि मामला दूसरे के सपुर्द कर दिया जाए, ये तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक वार्डन्स की कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया और हदायत की कि महकमा माहौलियात की टीमें भी वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने कचरा खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एक बेकरी के सामने बरगद का दरख्त काटे जाने पर अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि दरख्त के झुकाव की वजह से इजाजत लेकर इसे काटा गया था। दरखास्तों पर मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। हर साल की तरह इस साल भी शक्करपड़िया में लोक विरसा का रंगारंग मेला पूरे जोश खरूर से जारी है। मुल्क भर से आए लोग यहाँ अपनी सकाफत, मौसीकी और दस्तकारियों का लुत्फ उठा रहे हैं। रिजवान अली शाह की रिपोर्ट।
اسلام آباد کے شکر پڑیا میں لوک ورثہ میلہ اس بار بھی پوری آب و تاب سے سجا ہوا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے آنے والے شہری یہاں اپنی ثقافت کے رنگ بکھیر رہے ہیں۔ تمام اداروں کے اسپیشل بچوں نے جو چیزیں ہینڈ میڈ بنائی ہیں وہ سب ہم نے یہاں ڈسپلے کی ہیں۔ بیسیکلی ہمارا مقصد معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ بھی جو اسپیشل بچے ہیں یہ معاشرے کا اہم رکن بن سکتے ہیں۔ ہم چیزیں اپنا کلچر کے حساب سے اپنا ٹوپیاں لے کے آئے ہیں، جس طرح ہمارا کلچر کا ثقافت کا یہ ٹوپی ہے اس کے بعد یہ میلے میں ہر صوبے کے الگ الگ رنگ اور ثقافت نمایاں ہیں۔ دستکاریوں کے سٹال، روایتی کھانے اور لوک موسیقی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اور یہاں پہ پرانے زمانے کی چیزیں کا ہمیں بہت پتہ چل رہا ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ 16 نومبر تک جاری رہنے والے میلے میں خواتین ہوں یا بچے سب ہی جوش و خروش سے شریک ہیں۔ لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رضوان علی شاہ، جیو نیوز اسلام۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے اپنے پہلے میچ میں پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رن سے شکست دے دی۔ ماں صداقت نے آل راؤنڈ کھیل کا مظاہرہ کیا، 96 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان شاہینز کا اگلا میچ انڈیا اے کے خلاف اتوار 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ دوحہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے عمان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹ کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔ ماں صداقت نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 96 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ کپتان عرفان خان نے 1 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے 44 رنز بنائے۔ جواب میں عمان کی ٹیم 9 وکٹ پر 180 رنز بنا سکی۔